یہ جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں، چین نکلنا، سوئیاں برآمد ہونا، آنکھ سے موتیاں نکلنا، یہ کس ہستی سے ثابت ہے؟ یہ وہ مریض ہے، میں ادھر ہی ہوں سر، میں نہیں جاتا کہیں، میں بھی نہیں جاتا، آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، اب آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے کہ میں نہیں جانے دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ تمامی حضرات کے مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ اس وقت ہم بہت اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اس امت میں ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو ولی ماننے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک نیا فتنہ وجود میں آیا، اور یہ ابھی حال فی الحال زیادہ شور میں بھی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ جب کوئی فتنہ زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے اور کوئی اپنی جہالت کو آگے بڑھاتا ہے شہرت کی نیت سے، کوئی گمراہی پر اٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت اسی کے بالمقابل کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایک حق خطیب نام کا ایک شخص، جو نہایت جاہل کہا جائے تو غلط نہیں، جاہل ہے ہی ہے، اور عرف اس کا دیا جائے شف شف والی سرکار۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوں گی، پھونکو والی سرکار۔ انہوں نے جب گیس سلنڈر کی بات کہی اور اس طرح کچھ باتیں آئیں، تو آپ حضرات میں بہت سارے انہوں نے کلپ سنی ہوگی، تو اس پر بات نہیں کرنی ہمیں، تو نشانے پر وہی تھے۔ تو ابھی جو ان کے مد مقابل جو ان کو گھسیٹ رہے ہیں دلائل کی دنیا میں، اور ان پر کڑی مار کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ سید اقرار الحسن ہیں، جو حق خطیب کے تمام پروپیگنڈے اور ان کے بنائے ہوئے جتنے کرامات جعلی، ان تمام کو انہوں نے فیل کر دیا ہے اور شکست فاز دے دی۔ اور ابھی 14 فروری کو ان کی ملاقات بھی ہوئی حق خطیب سے، اور یہ سمجھیے کہ انہوں نے اپنے جان جوکھے میں ڈال کر ملاقات کی، کہ ان کے جو جاہل، ان کے تقلید کرنے والے پیروکار ہیں، وہ جان لینے پر بھی اتر سکتے تھے، ایسا ماحول تھا۔ لیکن ان کے درمیان 3 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے خلاصہ نکالا۔ بات ہوتے کرتے اور کچھ باتیں سامنے آئی، تو ہم ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اور سنواتے ہیں مختصر، آپ لوگ اس کو ملاحظہ کریں تاکہ بات سمجھ میں آئے، اور ایسے جو فتنے ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت خاتمہ فرمائے، ایسے فتنوں کو۔ آپ ویڈیو دیکھیے۔ یہ جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں، چین نکلنا، سوئیاں برآمد ہونا، آنکھ سے موتیاں نکلنا، یہ کس ہستی سے ثابت ہے؟ یہ میں جناب دیکھیں، بات یہ ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو۔ اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا، تو پھر جس کو بھی پھر کرامت نہ مانے۔ خواجہ صاحب نے کس نے حضرت؟ خواجہ محی الدین چشتی۔ جی، محی الدین چشتی سر۔ اب یہ دیکھیے، انہوں نے ایک بات رکھی اور خواجہ صاحب کی بات لاگی کہ بھائی یہ کیل کا برآمد ہونا آنکھیوں سے، اور اس طرح کی چیزیں ہو جانا، کسی لنگڑے کو صحیح کر دینا، یہ ان کا پورا سسٹم ہے، جس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے اقرار الحسن صاحب نے۔ وہ بہت بڑے یوٹیوبر بھی ہیں اور اچھا کام کیا، طارق مسعود صاحب نے ان کو پسند کیا۔ تو جب پوچھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ان کا نام بتا دیجیے، خواجہ معین الدین چشتی، تو وہ محی الدین یہی کرتے رہے
آپ سن سکتے ہیں۔ آپ نے بات کرنی تو آپ کریں، آپ نہ کریں نا حضرت، آپ نے حضرت لیکن انہوں نے بات کرنی ہے۔ محی الدین چشتی علی اجمیری حضرت یہ تو نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت کا۔ دیکھیں نام یہ بولو۔ لوگ- اچھا چلیے آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ جو یہ ولی آپ اللہ کے کلام سے جو لوگوں کو ولایت شفا دیتے کے ہیں، دعوے اللہ کے دار کلام ہیں، سے کیا جو پڑھتے ہیں خود حضرت؟ دیکھیں میں ولی بسم کے اللہ نام الرحمن نہیں الرحیم پتا۔ پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا استغفر کوئی اللہ۔ اچھا، بسم آگے اللہ میں سنیں۔ کائنات پوری میں طاقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو دیکھیے نا، جب اللہ کی ذات نے شفا کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو یہ تو ہوگا نا کہ آپ کو شریعت اور اس کے تقاضوں پہ پابند تو ہونا شریعت چاہیے۔ اس میں کوئی نہیں ہے، کسی شریعت کا کوئی تعلق نہیں آپ سے۔ بیمار کو ٹھیک کرنا اس میں کوئی قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ میں چاہے جو مرضی کرتے یہ سوال میرے اور میرے خدا میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام۔ اب آپ حضرات نے سنا کہ بھائی کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور شریعت کی جہاں تک بات آئی، اس سے پھونکنے سے اور اس سے شریعت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ میں گستاخی نہیں کر رہا نا۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ جی، یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے، میں تو اس کا وہ کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو، تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں؟ وہ میرا اپنا معاملہ ہے نا، میں اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے، آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا ہے، تو ہمارے تو سوال سے ختم ہو گیا۔ میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ نہیں آپ نے مجھے سوال میری گزارش سنیے، میں دس سمجھتا، میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا۔ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے، مجھے کوئی نہیں۔ میں بسم اللہ پڑھوں۔ کرامت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھو میری بات سنیں، آپ نے جو مجھے سوال اٹھایا تھا نا، کرامت کا قبلہ مقصد یہی ہوتا ہے۔ جب بسم اللہ کی بات آئی کہ بھائی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس سے آگے کیا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اس بندے نے۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے لوگ آتے کہاں سے ہیں، پھر ان کو کون فالو کرتا ہے، کون ان کی پیروی کرتا ہے، یہ سب کے سب پاگل ہیں۔ آپ ثابت کریں، اعانت دین کریں، آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں کہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، تو آپ کو آیات بتاتے ہیں۔ میری بات پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا قرآن بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری بات سنیں، میرے یہ جو پہلا سوال ہے حضور، یہ بات تو آپ تک لے کے جا رہے ہیں، جو پہلا سوال ہے، جو پہلی کرامت ہے، دکھا لیں ہاں، یہ تو بڑے پیر ہیں۔ حضرت صاحب دیکھیں، یہ آپ کے آستانے پہ آپ سے میں قرآن کے آپ ذمہ دار ہیں۔ میں بالکل بولتا ہوں، لیکن آپ نے مجھ پہ جو سوال اٹھایا تھا نا کہ یہ ٹرک ہے، یہ ٹرک ہے، جی جی، اس ٹرک کا بتائیں گے، میں نے ٹرک کیا جی ہے۔ جی، وہ مریض ہمارے پاس موجود ہے جو بیمار تھے۔ اچھا حضرت، اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، دیکھیں جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں بات کو نتیجے تک پہنچانا ہے۔ میری گزارش سنیے حضرت، 5 علماء آپ بتا دیجئے وہ مریض ہیں۔ میں ادھر ہی ہوں سر، میں نہیں جاتا کہیں، میں بھی نہیں جاتا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، اب آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے کہ میں نہیں جانے دیتا۔ مجھے نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نہ کریں، یہ نہ فرمائیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے۔ اچھا اب میری گزارش سنیں، آپ 5 علماء یا مشائخ کے نام بتا رہے ہیں، وہ پھر آپ کے مریضوں کو تو مریض مانتے ہی نہیں نا سر، اعتراض ہی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ ماننے سے تو آپ منانے کے تیار ہیں۔ آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں، آئیے شفا بانٹتے ہیں، میں آپ کو یار آپ نے بولا تو آپ بولو یار، حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو میں خاموش۔ بات یہ رکھی گئی بھائی، پچھلی بات تو ان کے مرید نے بال کر کاٹ دی گئی، اور جب علماء کی بات آئی کہ بھائی 5 ایسے علماء نام بتا دیجئے جو آپ کے مریضوں کو مانتے ہوں کہ سنتے ہوں، تو حیران رہ گیا۔ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ آپ مجھے پاس آئے ہیں نا، جی میں حاضر ہوں۔ مجھے سب سے پہلے یہ گلا تھا، آپ کے سارے پروگرام دیکھیں، آپ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، ہم حسین پاک کے غلام ہیں، کہ کوئی سوچ لے کہ ہم حسینی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے جتنی محبت کی ہے، جس طریقے سے کیا ہے، مجھے اس لائف کے عمر میں یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ اگر کسی کے عام سی قبر ہو، اس کو بندہ بے ادبی نہیں کرتا۔ میں ایک ولی کا بیٹا ہوں، کیا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ مسنجب علی سرکار صاحب، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ تسلیم کریں، ایسے نہ کریں۔ میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دے نہیں ہوں، میں جواب نہیں دوں گا، پھر میں اس کے بعد گفتگو ترک کر دیں، یا تو آپ نہیں حضرت کسی سے حضرت گفتگو صحیح نہیں فرما رہے، حضرت صحیح گفتگو نہیں فرما رہے کیا حضرت؟ دیکھیں آپ سادہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتانے کے پابند نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ اب یہ بندہ خطیب جو نالائق ہے، وہ اس کو چڑھا رہا ہے کہ آپ اولاد علی ہیں، آپ ایسے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں،
تو آپ نے ہمارے سامنے اتنی سی بات کو اتنا بنا کے پیش کیا لوگوں کے سامنے. یہ بہت بڑی مار اس وقت گلے کی ہڈی بن چکا ہے سید اقرار الحسن یعنی اسحاق خطیب کے خلاف. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے گھر یعنی نوٹس بھی آ گئی، اور نوٹس آئی کہ اس کو روکا جائے، یہ ہمارے واقعی پروپیگنڈا کو یہ تو پورا کھول رہا ہے اور پوری کہانی کو پلٹ دے رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں مارکیٹ میں.